اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے یہ سیکھ چکے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم یا امیر المؤمنین سنیں آپ کے نانا جان کی درسگاہ سے آپ کے سبق پڑھ چکے ہیں ہماری جان ہماری حقیقت ہے ہماری جان ہمارے مولا کی ہے ہمارے مال ہمارے مولا کے ہیں ہماری عزتیں ہمارے مولا کی ہیں اور یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں یاد ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے لوگوں سنو وَعَلَمُوا غور سے سنو وَعَلَمُوا فرمان غور سے سنو خوب متوجہ ہو کر سنو کیا سنو ان الجنت تحت ظلال السیوف تحت ظلال السیوف فرمان سنو غور سے اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے میں رکھا ہے اللہ نے جنت کو اور اس میں جو مزہ ہے ہمارے امام سنیں آج یہ مقام آپ کے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نانا جان نے آپ کو اس سے بچانے کے لیے دعائیں نہیں کی ہیں ہم اس حکمت کو بھی جانتے ہیں ہم آقا کے اس فرمان کو بھی ہمارے سینے میں ہے ہم نے وہ سبق بھی آقا سے پڑھا ہوا ہے کہ آپ کیا کریں اور ہمارے آقا آپ کے نانا جان نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں سنو فرمایا ہاں جنتی سارا جنت میں چلے جائیں گے فرمایا لوگوں سنو جلدی جائے جنت میں چلے جائیں گے ساری لذتیں مل جائیں گی سارا کچھ وہاں پر موجود ہوگا اور کوئی جلدی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں نے دنیا پر لوٹ کے جانا ہے کوئی جلدی یہ تمنا اور جنت میں ہم سکون ہے یہاں جو ہے ساری بدبنی چین بدبنی چین سکونی اس کو دینے کے لیے دعائیں نہیں آئے گا نا اور جنت میں اتنی لذت ہے اسے چھوڑ کے جاتے ہیں آپ اپنے باتیں پورا ہی بتا نہیں آئے گا کوئی بندہ ایک آئے فرمایا ایک آئے گا ایک تمنا کرے گا آئے گا نہیں یہ بات تو ہم ماننا ہے لیکن رب کی بارگاہ میں تمنا ضرور کرے گا تمنا ضرور یعنی آنا چاہے گا کوئی آنا چاہے گا ہی نہیں الگ کے مطلب ملے گا نہیں کہ الگ کا سوال ہے یہ الگ سوال ہے لیکن تمنا تو ہوتی ہے نا فرمایا کوئی تمنا کرے گا ہی نہیں ایک تمنا کرے گا وہ کون ہوگا ان الشہید یتمنا ان یرجع الی الدنیا فرمایا مجھے تمنا کرے گا مولا دنیا کی طرف مجھے بیچ دیا جائے اور فرمایا کیا حکومت چاہیے اگر نہیں کیا تجھے دولت چاہیے کہے گا نہیں کیا تجھے بڑا منصب چاہیے کہے گا نہیں کیا پوری دنیا کی بادشاہت چاہیے کہے گا نہیں چاہیے کیا کیا لینے جائے گا تو دنیا میں اب کرے گا مولا جو میدان کارزار ہو سامنے دشمن ہو میدان کربلا ہو سامنے یزیدی فوجی ہو اور ادھر سے میں ہو ان کی تلوار چلے میری گردن کٹے جو تلوار چلتے گردن کٹتے مجھے وہاں مزہ آیا مولا تیری جنت میں بھی وہ مزہ تیری جنت میں بھی وہ مزہ تیری جنت میں بھی وہ مزہ نہیں ہے مولا کون جو مزہ اللہ بول کرے تم سمجھتے ہو یہ ساری چیزیں کیا ہیں نانا اللہ کی حکمتوں کو جانے اللہ کی حکمتوں کو جانے فرمایا تم سمجھتے ہو یہ ساری چیزیں کیا ہیں فرمایا اللہ کی حکمت کو جانے رب تعالیٰ اپنی راہ میں کسی کے شہید ہونے والے کو فرمایا اتنی لذت عطا فرماتا ہے اور اتنی لذت عطا فرماتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جائے اس لذت کو پانے کی تمنا پھر بھی جاری رہتی ہے اور فرمایا گردن کٹ کے جدا ہوتی ہے اور اس بات کو بھی ذرا غور کریں میں آپ کو یہ باتیں بھی بتاتا چلا اس کو بھی ذرا غور کریں اور ان ساری باتوں پر بھی فرمایا جب گردن جدا ہوتی ہے تو رب کا فتویٰ جاری ہوتا ہے اللہ دنیا کے فتوے تو آ جاتے ہیں نا عقل کتابیں جو عقل کتابیں ہو اتنی باتیں تو اچھی نہیں ہے نا بڑے صحیح لوگ جو عقل کتابیں ہو کہیں نہیں کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں اور وہ آیا کہ مسئلہ کبھی مناسب اللہ کبھی بولیں تاکہ وہ خدا ہے کہ لوگوں سے ہوتی عقل کے مطابق بات کرتے سمجھیں گے تو زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن دنیا والوں کے فتوے عقل کے گھوڑے چلانے والوں کے فتوے آ جاتے ہیں گردن کٹ گئی دھاڑے الگ ہے سر الگ ہے اب یہ مرا ہے یہ دنیا کا فتویٰ ہے یہ دنیا کا نظریہ ہے رب کا فتویٰ فوراً لاتا ہے اے جبرائیل جاؤ اور سنا دو انہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فرمایا یہ گردن کٹی ہے الگ ہوا ہے پر خبردار مردہ نہ کہنا یہ زندہ ہے ان کی زندگی کا تمہیں شعور ہی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ زندہ ہے
یہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کہا ہے، اس متعلق مختلف روایات ہیں اور اہل سنت بھی دو طرف گئے ہیں۔ علامہ جلال الدین امجدی، مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنے فتووں میں فرماتے ہیں کہ اسیران کربلا کے ساتھ ساتھ سر بھی بھیج دیے گئے تھے، جو ہے کربلا جو جنت البقیع میں سیدہ کے پہلو میں یا حسن مصطفیٰ کے پہلو میں دفنا دیا گیا تھا۔ لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، فرمایا علماء کا ایک طبقہ، اہل سنت کے علماء کا ایک طبقہ اس طرف بھی گیا ہے، فرمایا نہ، اسے گھمایا گیا تھا 45 دن تک۔ کتنے دن تک؟ 45 دن تک اسے گھمایا گیا تھا مختلف شہروں میں، ساروں کے پاس، اور گورنر ہاؤس کے سامنے لٹکایا گیا۔ فرمایا لوگوں، اگر میری اور آپ کی کھوپڑی ہو تو دوسرے دن میں سڑنا شروع کر دے، باس مارنا شروع کر دے۔ فرمایا امام حسین کا سر مبارک تھا، زخم بھی بند نہیں ہوا تھا، جاری کا جاری تھا، اور یہ بتایا گیا تھا یہ زندہ ہے۔ فرمایا قسطنطنیہ میں جب پہنچے اور وہاں پر جا کر 45 دن کے بعد دفن ہوا 45 دن کے بعد وہاں دفن ہوا، اور جب انگریزوں کے کنٹرول میں وہ علاقہ آیا تو مصر کے والی نے جا کر انہیں ایک خطیر رقم دی کہ نانا ہم آپ کے پاس سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں پر اپنے امام کا سر نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اپنے امام کو سر دے دیجئے۔ خطیر رقم دینے کے بعد سر مبارک 500 سال بعد نکالا۔ یہ رب کا فتویٰ ہے بھائی، کسی مفتی کا نہیں ہے آپ کے، یہ رب کا فتویٰ ہے۔ زمین میلی زمن میلا محمد کے غلاموں کا، ان سے بڑا غلام کون ہوگا؟ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ 500 سال کے بعد سر مبارک کو نکالا گیا اور فرماتے ہیں اسی طرح زخم تازہ تھا، خون جاری تھا، خون بھی سوکھا نہیں، جاری تھا۔ اور فرمایا پھر مصر میں قاہرہ شہر کے اندر مشہد امام حسین بنایا گیا اور وہاں پر سر انور کو دفن کر دیا گیا۔ سر انور کے مزار پر فرمایا بزرگ جاتے رہے۔ علامہ شہاب الدین فرماتے ہیں، فرمایا میں جاتا رہا پر مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سر ہے۔ فرمایا وہیں بیٹھا رہا، مشکوک تھا، اسی عالم میں میں سو جاتا ہوں، خواب آتی ہے۔ فرمایا خواب آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، آقا کے دربار میں ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے شہاب الدین آپ کے نواسے کے سر انور والے مزار پر حاضر ہوا ہے۔ اور فرمایا میرے نبی فرماتے ہیں اللہم تقبلہما واغفر لہما، اے مولا تو ان کی حاضری کو بھی قبول فرما، انہیں معاف بھی فرما دے۔ فرمایا اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا یہاں ہے۔ فرمایا ایک بزرگ جاتے سلام کرتے، سلام کا جواب آتا، سلام کا جواب آتا اور جواب سنتے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ سن نہیں سکتے، آپ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مردے سنتے ہی نہیں سنتے، سنتے ہیں کہتے ہیں تحت الاسباب ہے کہ فوق الاسباب ہے، یہ قسم کی بحث ہے بڑی لمبی ہے نا۔ تحت اسباب کہتے ہیں یعنی سبب کے تحت ہے، جیسے میرا کان ہے تو میں سن رہا ہوں، کان نہ ہو تو سنوں گا، اور پردے پھٹ جائیں تو سنوں گا نہیں، اس کا مطلب پردہ سبب ہے نا۔ اب ہم یہاں ہیں تو مسجد کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے ہم سنیں گے کیونکہ وہ فوق الاسباب ہے، وہاں تک ہماری سماعت کا دائرہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں قبر میں منومتی کے نیچے ہے، تو یہ تحت الاسباب ہے کہ فوق الاسباب ہے۔ ہم نے کہا یار اسباب رکھنے کے لیے اگر کوئی بہرا بندہ ہو وہ تو یہاں بھی نہیں سن سکتا، حالانکہ اسباب ہے، میں اور آپ سن سکتے ہیں اس اندر، لیکن بہرا سن سکتا ہے تو اس کے لیے سبب تو ہو، پھر تحت اور فوق کی بات چلے۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ قبر میں جو بندہ ہے یہ سبب موجود ہے، اگر موجود ہے تو آپ کے نظریے کا کیا ہوگا جو آپ لکھ چکے ہیں، اگر موجود نہیں ہے تو کیسے سوال۔ تو میں کہہ رہا ہوں سنتے، فرمایا سلام کا جواب آتا تھا اور سلام کا جواب آتا اور وہ سنتے، فرمایا جواب آتا۔ ایک بزرگ ایک دن فرمایا سلام کیا، جواب نہیں آیا اور آپ پریشان ہوئے، شاید مجھ سے تو گستاخی ہو گئی، شاید مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی کہ میرے سلام کا جواب کیوں نہیں آیا۔ فرمایا دوسرے لوگ حاضر ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جواب آتا ہے، آپ کرتے ہیں حضور پہ گستاخی ہوئی ہے۔ فرمایا نہیں تمہارے کل آنے کی مجھے خبر ہے، لیکن اس وقت میں اپنے نانا جان سے گفتگو کر رہا تھا اور یہ زندہ ہے اور اسے زندہ مومن نہیں کہہ رہا، اسے زندہ قرآن کہہ رہا ہے۔ انہیں زندہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر کہیں برزخی حیات، برزخی حیات تو سب کی ہوتی ہے، مومن کی تخصیص کیا ہے؟ عالم برزخ تو ہے نا، برزخ میں ساری حیات، پھر ان کی تخصیص کی کیا بات ہے؟ پھر ان کی تخصیص کو دلیل کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی تخصیص ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے برزخی حیات میں زندہ ہے ویسے دنیاوی حیات میں بھی زندہ ہے۔ اور فرمایا یاد رکھیں ان کی حیات عقلی ہے جو ایک آن کے لیے اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور اس کے بعد اللہ نے انہیں حیات جاودانی عطا فرمائی، حیات
ज़ावदानी अता फरमा दी है। और याद रखें यजीद दौर में होते हैं, ये भी बात याद रखें। हाँ, चेहरे अलग होते हैं, थोड़े नजरिए अलग होते हैं। फरमाया अल्लामा जामी रहमतुल्लाह तआला अब्दुल रहमान जामी, आप जानते हो कि वो अफराद जिन्होंने शरह जामी पढ़ी हो, शरह जामी पढ़ी हो तो जानते हैं अल्लामा जामी की शख्सियत क्या है। फरमाया मिर्जा हसन वाली इनके वक्त का था और मिर्जा हसन वाली इनका मुरीद था और उन्होंने इनसे पूछा कि आप बताइए कि आप यजीद पर लानत शख्सी के ताल्लुक से क्या कहते हैं। लानत शख्सी होती है मुतय्यन करके नाम लेकर लानत भेजना, यजीद लानती है। आप कहते हो यजीद लानती है, अरे कहते हो ना लानती तो क्या लानती है। फरमाया यजीद लानती है, लानत शख्सी के ताल्लुक से आप क्या कहते हैं। अल्लामा जामी अब्दुल रहमान जामी, उनसे पूछा गया, फरमाया मैं इसका मुजव्विज हूँ, मैं इसका कायल हूँ, वो लानती है। फरमाया उन्हीं के जमाने में एक थे मौलाना मजीद, क्या नाम था, मौलाना मजीद। फरमाया दोनों को बुलाया और बुलाने के बाद अल्लामा जामी से पूछा, उन्होंने कहा मैं इसका मुजव्विज हूँ। और जब उनसे पूछा गया आप बताइए, वो कहते मैं लानत शख्सी का मुजव्विज नहीं हूँ, अलबत्ता आम लानत भेज दी जाए लेकिन नाम देकर ना मिल जाए। फरमाया ये तो ये कह रहा है। मिर्जा हसन वाली ने कहा आप क्या कहेंगे, आप जवाब सुने जरा। उन्होंने कहा 100,000 लानत बर यजीद व सर बर मजीद। क्या फरमाया 100,000 लानत बर यजीद व सर बर मजीद। फरमाया 1,00,000 लानत यजीद पर और 100 और उधर मजीद क्या नाम था, उसका भी नाम था, और 100 मजीद पर भी, उसके चमचे पर भी, उसके चमचे पर भी। अब बताएं मुझे कि हाँ ये बात याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह काजी हम इसके सबक बनने वालों में नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी क्या है, हम हुसैनी हैं। और इमाम हुसैन को एक अलग चैप्टर है, अगर मैं इसको है ना, ये याद रखें हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाले हैं, हुसैनी हैं। हम ना शहादत पर मातम को रवा रखते हैं और ना कहते हैं बैठे रोएं और ये सारा कुछ करें, ये ढोलक पीटे, नहीं नहीं, मैंने कुरान की रोशनी में बता दिया मातम वो करते हैं जिन्होंने ये सारा कारनामा किया। मातम वो करते हैं जिन्होंने सारा कारनामा किया है। हम कारनामे करने वालों में अल्लाह ना फरमाए, हम उनमें नहीं हैं, हम साबिरीन में हैं। हम किसमें हैं, साबिरीन में हैं। और उनकी महफिल सजाकर कसम खुदा की ये सुनहरी, ये तारीख का वो सुनहरी औराक है, अखबार है, जिससे अपनी आवाम को हम रोशनास करते हैं और ये बताते हैं कि हाँ तुम्हें अगर उन्हें बताते हैं कि हाँ सुने, अगर तुम्हें बहादुरी वाली जिंदगी चाहिए, आंखों में आंखें डालकर अगर बात करना चाहते हो, अपने आप में राह का सिर्फ करना चाहते हो, तो फिर महफिल सजाओ, इमाम हुसैन का तज़किरा छोड़ो, उनकी सीरत को सामने रखो और ये मन बनाकर उठो कि हाँ आइंदा मैंने इमाम हुसैन ने जिस मिशन की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, और फिर ये कहें कि जो तजारत अल्लाह से उन्होंने की है वही तजारत वक्त मिलती है अल्लाह से मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। ये जान किसकी है, एक बात आखिरी मेहरबान करो, जान किसकी है, किसकी है, अल्लाह की। सौदा हो गया ना, सौदा हो गया ना, जान किसकी है, अल्लाह की। माल किसका है, अल्लाह का। क्या नहीं आप सही है, होगी। अगर जान अल्लाह की है तो नमाज में कौन नहीं चाहिए, बाजार में मस्जिद। क्या बात है, क्या बात है, जान अल्लाह की है ना, तो बाजार के नमाज में कहाँ हो, बाजार में या मस्जिद में, मस्जिद में हो ना। तो फिर मैं बता रहा सारी इसको तराजू बनाएं, क्या बनाएं, तराजू, तराजू तरफड़ी हो, इससे तरफड़ी और तराजू बनाएं और तराजू बनाने के बाद अपनी जिंदगी को इस पर तोले, वजन करें, आया हम रब से तजारत कर चुके हैं या नहीं। अगर ये कहें कि तजारत नहीं हुई तो मोमिन नहीं, क्योंकि मोमिन से तजारत हुई है। अगर ये कहें कि हो गई है और फिर उसमें कमी है, जान तो होना कहीं चाहिए था, है कहीं है, माल तो होना कहीं चाहिए था, माल अल्लाह का है, तो फिर ज़कात से बचने के लिए हिले बाने क्यों, हिले बाने क्यों, इतना उधर है, इतना उधर है, इतना लेना है, इतना देना है, ये हिले क्यों, फिर कुर्बानी के वाजिब होने पर हिले बहाने क्यों, फिर सदका फित्र में सिर्फ जो है वो खजूरों के हिसाब से क्यों, वो गंदम के हिसाब से क्यों, सिर्फ गंदम कहना, गंदम के हिसाब से, अमीर गरीब सारे उसी में इकट्ठे हो जाते गंदम है, अलग का तनो है भाई, इसमें भी तो उसकी मालियत करता है, तो ये अलग मौजूद है। तो बताएं फिर मुझे, ये सारी चीज अल्लाह की है ना, अल्लाह की है ना, अल्लाह की है ना। तो आज के बाद ज़कात में हिले दाने ढूंढेंगे नहीं, कुर्बानी में ढूंढेंगे नहीं, सदका फित्र में ढूंढेंगे नहीं, नमाज के वक्त इधर उधर होंगे नहीं, आज फर्ज हो जाए तो करेंगे इंशाअल्लाह, कहें इंशाअल्लाह। और बताएं गालियां देंगे, जुबान अल्लाह की है, छोटा हो गया तो इस जुबान से आप गाली होनी चाहिए, इस नजर से आपको पैसा जो अल्लाह की, कह रहे रब से जान होगी, रब का है,
لیکن وہ زکات نہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں، لیکن ان سے LCD ٹی وی وغیرہ خرید کر سامنے رکھ کے آنکھوں کو سرور پہنچایا جاتا ہے گھر میں. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے یا اپنا ہے؟ اب ہمیں اسی ترازو بنانا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، رب کی قرآن کی. اس سے ترازو بنانا ہے اور ترازو بنا کر دیکھنا ہے ہماری جان اللہ کی، ہمارا مال اللہ کا، ہماری عزتیں اللہ کی، ہمارا سارا کچھ اللہ کا. تو آج کے بعد ہم یہ درس لے کر اٹھے جیسے امام حسین نے اس تجارت کو نبھایا ہے اور نبھا کر بتایا ہے. اور علامہ حسن رضا صاحب نے فرمایا ہے سامان اپنا سامان بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سامان بیچ کر بازار سونا کر گئے. خوب چمکی کربلا میں، خوب چمکی کربلا میں دکانیں اہل بیت، خوب چمکی کربلا میں دکانیں، سارا مال بیچ کر بازار سونا کر گئے. چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک سب کچھ قربان کر دیا، مال اپنا بیچ کر بازار سونا کر گئے. خوب چمکی کربلا میں دکانیں اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانیں، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانیں. صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، تے دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور یا رسول اللہ، تیرا سب گرانا